اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت اور خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات بزم عقیدت۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن خاص آپ اہتمام کیا کریں درود شریف پڑھنے کا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ جتنی کثرت سے آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو شفاعت کبریٰ کا بھی درجہ ملے گا، اور انشاءاللہ ہے کہ وہ شفاعت کبریٰ نصیب ہو آپ کو بھی، ہمیں بھی، اور بروز قیامت حضور کی ہمیں شفاعت نصیب ہو۔ اور درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل و برکات، کبھی بھی آپ کو کوئی غم، میرا ایمان ہے کہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا، کبھی کوئی مشکل آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی، کبھی کوئی پریشانی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ اللہ پاک غیب سے آپ کی آسانیاں آپ کے لیے اللہ پاک پیدا فرمائے گا۔ تو میں بھی یہی کہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ ایک بار حضور کی بارگاہ میں باوض بلند آپ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اچھا، میں کیوں کہتا ہوں آپ کو باوض بلند پڑھنے کا؟ تاکہ یہ در و دیوار جہاں پر آپ بیٹھے ہونا وہ بھی گواہ بن جائیں، اور بروز قیامت وہ بھی آپ کے لیے کہیں کہ حضور یہ آپ پر درود پاک بہت محبت سے اور عقیدت سے پیش کیا کرتے تھے۔ تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، لیکن تعارف کروانے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کے لیے اور میرے لیے مفید ہو جائیں، اور اللہ پاک ان باتوں کے ذریعے اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں ہماری زندگی میں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو حالات بہت زیادہ مشکل ہیں، پریشان، ہر بندہ پریشان، آپ جس کو بھی اٹھا کے دیکھیں نا وہ بیچارہ پریشانی ملے گا، کوئی خوشحال آپ کو نہیں ملے گا۔ بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے، اور ایک عادت بنائیں، ٹھیک ہے نا، ایک عادت یہ بنائیں کہ اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کا بھی صدقہ دیں۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے نا تو اس کا بھی آپ صدقہ دیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یار اپنی صلاحیت کا ہم کیسے صدقہ دیں؟ چلیں اپنے مال کا تو ہم صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن اپنی صلاحیت کا ہم صدقہ کیسے دیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ باتیں ہیں جو مجھے بہت اچھی لگیں، میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اور صلاحیتوں کا صدقہ کیسے دیں؟ کسی کو مخلصانہ مشورہ دے دیں، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو مخلصانہ اور جتنا ہو سکے اس کو ایک اچھا اور بہترین مشورہ دیں، تاکہ آپ کے مشورے سے اس کے معاملات آسان ہو جائیں۔ اور کسی کا مفت میں کام کر دیں، اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے، اللہ پاک نے اگر آپ کو کسی سیٹ پر بٹھایا ہے کہ آپ اس کا کام کر سکتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ اس کا مفت میں کام کر دیں۔ ہے تو بہت مشکل، لیکن آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور کسی کی مشکل آسان کر دیں، ٹھیک ہے نا، اور کسی کا دکھ بانٹ لیں، بہت بڑی بات ہے، آپ کسی کا دکھ بانٹ لیں۔ اگر کوئی غم زدہ، کوئی بہت زیادہ پریشان آپ کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے دکھ اگر آپ کو سناتا ہے تو آپ اس کے دکھ بانٹ لیں، اور کسی کی خوشی کی وجہ بن جائیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی اپنی مشکلیں، پریشانیاں اور بلائیں ایسے ٹل جائیں گی کہ آپ خود بھی پریشان ہوں گے کہ یار یہ کیسے ٹل گئے ہیں، اللہ پاک نے کیسے اس کے راستے بنا لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کی خوبصورت، یہ زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں، تین چیزیں، خوشیاں، عزت اور سکون۔ اور اگر یہی چیزیں انسان کو اگر مل جائیں تو انسان کی زندگی بہت خوبصورت اور بہت حسین بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ ہو، اور اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ میں اپنے مہمانوں کو تعارف کرواتا ہوں۔ میری خوش نصیبی کہ میرا پیر گھرانہ جہاں سے میں بیت ہوں، وہاں کے چشم و چراغ آج تشریف لائے، اور بہت زبردست شخصیت کے آپ مالک، اور بہت زبردست آپ گفتگو کرتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ان کے لیے، لیکن میں مختصر بھی تعارف کرواتا ہوں کیونکہ ہمارا پروگرام کا جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے ہم آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ لیکن سب سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں غزالی زماں راز دورہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کے پوتے، اور جناب میرے ساتھ موجود جناب سید جاوید سعید کاظمی شاہ صاحب، آپ کے والد محترم سید سجاد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ صاحبزادے جناب سید جاوید سعید کاظمی شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کرم ہے جناب، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو بزم عقیدت میں، اور آپ آئے، آپ نے اپنا وقت دیا، مجھے بے انتہا خوشی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں جمعۃ المبارک کی، اور بہت ساری دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں، بہت عزتیں اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائے۔ میرے ساتھ موجود پاکستان کے معروف نعت خواں جناب دلشاد قدیری صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور دلشاد قدیری صاحب میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، تو آپ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ
کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کھلایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کے کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب دلشاد قدیری صاحب سید صبیح الدین صبی نعمانی صاحب کا کلام پیش کیا آپ نے اور بہت خوبصورت آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی. میں بات کروں گا جناب سید جاوید سید کاظمی شاہ صاحب سے کیونکہ آپ تحریک بقائے اسلام کے آپ چیئرمین بھی ہیں اور حضرت سے سب سے پہلا تو سوال جمعۃ المبارک کے حوالے سے میں کروں گا لیکن حضرت آپ ظاہر ملتان سے آپ آئے ہیں اور کراچی کا ویدر حضرت کیسا ہے؟ ذرا اسٹوڈیو میں ہمیں گرمی لگ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اتنا گرم ہے. اچھا خاصی گرمی ہے لیکن یہ کہ چھاؤں میں کھڑے ہوں تو ہوا چلتی ہے جو کہ ملتان کا خاصا نہیں ہے تو پھر بھی میرے لیے تو پلیزنٹ ہے. اچھا ویدر ہے کراچی ملتان سے نہیں بہتر ہے آپ یہ سمجھتے ہیں. اچھا حضرت جمعۃ المبارک کا دن میں چاہوں گا کہ پہلی بات جمعۃ المبارک کے حوالے سے کوئی اچھی سی بات آپ کریں. دیکھیے جمعۃ المبارک تو سید الایام ہے ہاں دنوں کا سردار ہے تو دنوں کا سردار ہے تو میں تو جب بھی جمعہ کی نماز ادا کرتا ہوں تو میں رب کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا تیرا احسان ہے تیرا شکر ہے کہ سید الایام میں تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع دیا کیونکہ یہ بھی تو توفیق الہی ہے نا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو طاقت رکھتے ہیں قوت رکھتے ہیں بظاہر مسلمان بھی ہیں جمعے کے دن تیاری کرتے ہیں اٹھتے ہیں غسل کرتے ہیں ناخن
تراش کرتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، سنتیں بے شمار پوری کرتے ہیں. تو درود شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ درود شریف جمعے کے دن جو کثرت سے پڑھتا ہے، آپ نے اس کے بارے میں بتایا، تو جمعے کا دن بہت مبارک دن ہے. عید صغریٰ کہتا ہوں میں. واہ واہ واہ. ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ جب تیار ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے عید کے دن تیار ہوئے. اس میں خوشبو لگانا، سرما لگانا، داڑھی میں تیل لگانا، تو ایسے خضوع سے تیار ہوتے تھے، ایسے خوشبو سے تیار ہوتے تھے کہ جیسے کوئی بہت کسی بڑی گیدرنگ میں جا رہے ہوں یا کوئی بہت بڑا، اور ان کے دل سے خوشی کا اہتمام نظر آ رہا ہوتا کہ آج جمعے کا دن ہے. تو میں اس ماحول میں پلا بڑا ہوں، تو ہمارے دل میں وہ جمعے کی محبت جو ہے نا ویسے سرایت کر گئی ہے. تو جب جمعہ آ رہا ہوتا ہے تو خوشی سی ایک ہو رہی ہوتی ہے، اچھا جمعے کا دن آ رہا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات. حضرت میں چاہوں گا کہ میں کچھ آپ کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی ذات کے حوالے سے اور آپ کی خصوصی آمد کے حوالے سے. ہم نے کسی اور گیسٹ کو بھی نہیں رکھا، میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ سے باتیں ہوں. حضرت مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایک علمی ماحول سے آپ وابستہ، اور آپ کی فیملی ایک روحانیت ظاہر ہے، وہاں سے سید غزل زماں کا ایک نام سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کا، بڑے بڑے علماء کرام آپ کے یہاں سے نکلے، اور بہت سارے علماء کرام جو آپ کے مریدین، اور خاص ظاہر ایک مذہبی گھرانہ، روحانیت سے بھرا ہوا گھرانہ. حضرت سیاست میں کیسے آنا ہوگا آپ کا؟ قبلہ ایکچوئل معاملہ یہ تھا کہ سیاست جو ہے نا اس کے اندر اس وقت سب سے بڑا ویکیوم ہے ایسے لوگوں کا جو دین کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور پھر پریکٹیکل امپلیمنٹ کرتے ہیں، دین کو استعمال نہیں کرتے. کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ آج جو انصاف کے منصب پہ بیٹھا ہے وہ انصاف کا سودا کر رہا ہے، جو اقتدار کے منصب پہ بیٹھا ہے وہ اختیار کا سودا کر رہا ہے، جو پڑھائی لکھائی اور یعنی کہ تعلیم کے وہ تعلیم کا سودا کر رہا ہے، جو دین کے اوپر بیٹھا ہے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ دین کا سودا کر رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ اس میں سب سے بڑا ایک خلا ہے. تو میرا یہ ارادہ تھا کہ ایک ایسی روایت کو پیدا کیا جائے کہ جس کے اندر پھر یہ بھلائی کی طرف جائے، اور یہ بڑی کنٹیجیس ہے، پھیلتی ہے ایک سے ایک کو دیکھیں ہاں اچھا جا رہا ہے تو دوسرے لوگ اچھے سے اچھا، کہتے ہیں خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو میرے خیال میں جو میری تربیت ہوئی ہے، جو تعلیم ہوئی ہے، تو اگر میں نے یہ لے کے اگر خالصتاً اپنے سوچ اور اس کے حوالے سے میں اس کو لے کے چلا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوام کے لیے بھی بہتری ہوگی اور مجھے دیکھ کے اور لوگ بھی آئیں گے. اچھا حضرت، آپ کا تعلق ملتان شریف سے، لیکن آپ نے الیکشن لڑا مظفر گڑھ سے، ایسے نا علی پور سے آپ نے الیکشن آپ نے لڑا، اور آزاد آپ نے الیکشن لڑا. بالکل ایسے. تو حضرت کیا سمجھتے ہیں اس میں آپ، جو شاید آپ نہیں مل سکی، آپ کو آپ نہیں بن سکے، ووٹ تو پڑھنے سے تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ تو جو غائبانہ جو قوت ہے اسی کے زور و شور پر لوگ آتے ہیں، ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز، ٹھیک ہے نا. تو حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 40 سال محنت کی ہے. دیکھیے، آپ ایک روزہ رکھتے ہیں، اس روزے میں کتنی احتیاطیں کرتے ہیں، یہ نہ ہو جائے وہ، پھر بھی کوئی نہ کوئی خطا غلطی ہو جاتی ہے. قدرت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا صفات کی صورت میں ایک معیار انسانیت بنا رہی ہے. حضور نے کتنی احتیاط کی ہوگی، اٹھتے میں، بیٹھتے میں، سوتے میں، جاگتے میں، قدم بڑھاتے میں، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، یعنی ایک طرح سے ایک مکمل یہ 40 سال کا ایک روزہ ایک چل رہا ہے کہ جس میں احتیاط کی وہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ جس کے اندر گمان نقص نہیں ہے، گمان نقص بھی نہیں ہے. اس کے بعد جب میرے آقا نے تبلیغ کی ہے تو حضور کو کتنے ووٹ پڑے؟ 3 ووٹ پڑے. 3 ووٹ. اب وہ 3 ووٹ بھی جو ہیں وہ بھی ان کی ویسے تو بڑی قداور شخصیات، لیکن اگر دیکھا جائے تعلق نبوی کے حوالے سے تو ان کی وہ ویلیو نہیں رہتی. ایک تو زوجہ ہیں، اور زوجہ تو ویسے اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی. ایک وہ بھائی ہے جو بیٹوں کی طرح ہے، جو پلاہی دامن عاطفت رسول، اور ایک وہ صدیق اکبر ہیں جو بچپن میں ناک توڑاتے تھے ان بتوں کی، جنہوں نے کبھی غیر اللہ کو سجدہ کیا ہی نہیں تھا. وہ تو متلاشی تھے کہ کسی طریقے سے مجھے سچے خدا کی کوئی راہ ملے.
تو در حقیقت جو کفار تھے ان میں سے تو کوئی ایک بھی نہیں آیا. تو کیا حضور نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمت چھوڑ دو, حوصلہ. 40 سال کی محنت شاقہ اور وہ احتیاط, وہ سپرلیٹو ڈگری احتیاط کی, تو میرے آقا نے مایوس ہونے کا سبق ہی نہیں دیا. تو ہارنے والی بات تو. دوسری بات یہ ہے کہ ملتان کو چھوڑ کر مظفر گڑھ آنے کی بات یہ ہے کہ یہ 2 تحصیلیں مظفر گڑھ کی, علی پور اور جتوئی, پورے پاکستان کی پسماندہ ترین تحصیلوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اچھا. تو اگر میں ملتان میں آؤں تو ملتان کو اور کیا, کم از کم ان تحصیلوں کے جو لوگ پس رہے ہیں زندگی کی چکی میں, بالکل ختم ہو چکے ہیں, اور یہ ظلم کا شکار ہے وہاں پر موجود سیاسی نظام سے, جو برسا برس سے ان کو مزید غریب سے غریب تر کر رہا ہے. ان کو چلو باقیوں سے تو نہیں, کم از کم ملک کی باقی تحصیلوں اور شہروں کے لوگوں کے برابر تو لے کے آؤں. اور پھر یہاں کے لوگ جو تھے ان کی محبت میرے والد سے بے پناہ تھی. میرے والد کو کہتے تھے یہ میرا دوسرا گھر ہے. تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ تو سجاد سہیں کا مفتوحہ علاقہ ہے, یعنی انہوں نے دلوں کو فتح کیا ہوا تھا. تو میں نے سوچا اگر اتنی ہے تو مجھے, آپ نے کہا نا صدقہ دیا جائے صلاحیتوں کا, تو اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی فالوئنگ دی ہے تو وہ پوچھے گا کہ ان کے لیے کیا کیا, اتنے لوگ تمہیں مانتے تھے, جانتے تھے, تم نے آواز کیوں نہ اٹھائی. تو میں اس لیے قدم رکھا ہے. آپ نے ماں سے آپ نے. اچھا حضرت مجھے بتائیں کہ پاکستان میں فیئر الیکشن ہوتے ہیں کیا آپ کا مشورہ؟ فیئر تو دیکھیں ممکن نہیں ہے کہ 100% فیئر ہو, لیکن یہ ہے کہ کچھ الیکشنز ایسے بھی ہوئے ہیں جن کی کافی حد تک ان کو فیئر کہا جا سکتا ہے. لیکن پچھلے الیکشنز کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو اونچ نیچ رہی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے مانے نہیں ہے میری محنت سے. جی حضرت. یہ مجھے توڑ نہیں سکتی ہے چیز, میں اپنی محنت کر کے رہوں گا انشاءاللہ. اچھا ایک اور سوال آپ سے میرا. حضرت پاکستان میں جو ہمارے جو جمہوری جو سسٹم ہے, اس میں مذہبی لوگوں کو چانس دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں, ہمارے جو اوپر لیول کے جو لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں سارے معاملات کو؟ ہاں, وہ بنیادی طور پہ میرے خیال میں ہر کسی کی اپنی اپنی ٹوپی ہے, پریشر گروپس ہیں, تو وہ مذہبی لوگوں کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حتی المقدور حصہ اتنا دیتے ہیں کہ یہ بھی خوش رہیں, راضی رہیں. لیکن بنیادی طور پہ میں کوئی مذہبی حیثیت میں نہیں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے قبلہ. اور میں نے, میری جو الیکشن کیمپین تھی اس کا مطمع نظر بھی یہ نہیں تھا کہ میں کوئی مولوی گھرانے سے ہوں یا پیر گھرانے سے ہوں تو مریدو ہمیں ووٹ دے دو. یہ میں نے اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی پیش کی. میں نے کہا کہ اگر if you buy my political ideology then vote for me. آپ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, آپ کے ساتھ یہ ظلم زیادتی نہیں ہوا, تو ٹھیک ہے, پھر آپ انہی کو ووٹ دیں. نہیں, اگر میری بات حقانیت آپ کے دل کو لگتی ہے تو پھر آپ مجھے ووٹ کریں, یہ میرا حق ہے, اور قیامت کے دن میرا ہاتھ آپ کے گریبان پہ ہوگا اگر آپ نے مجھے میرا حق نہ دیا. اور انہی کی ترقی کے لیے آ رہا ہوں. تو بنیادی طور پہ جو دیکھیں دین, ایک تو یہ ہے نا کہ بھئی ہم نے داڑھی اوڑھ لی, سر پہ جبہ قبہ لگا لیا, ایک ایسا گیٹ اپ کر لیا جس کے اندر ہم دینی, ہماری آؤٹ لک ہو گئی. ایک وہ ہے کہ دین اندر سرایت کیا ہوا ہے, مجھے پتا ہے حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. اس سوچ کے لوگ, چاہے ان کا ظاہری گیٹ اپ نہ بھی ہو, وہ لوگ اصل میں دینی لوگ ہیں جو آگے سے سلاسل کو چلانے والے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں سیاسی میدان میں جو ہیں. حضرت دیکھیں سیاست جو میں جو سمجھتا ہوں, یہ سب بہت ساری ویلفیئرز ہوتی ہیں جن کا مشن ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا, ٹھیک ہے نا. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ویلفیئر جو ہے نا سیاست ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو یہ سب سے بڑا کام اس کا انسانیت کی خدمت ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمارے ذرے جمہوریت تو ہر دور میں تھی حضرت, ٹھیک ہے نا, اور حق اور باطل بھی ہر دور میں تھا, اور یہ تو ہر انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا مجھے اچھا کرنا ہے یا غلط کرنا ہے. بے شک, ٹھیک ہے نا. پھر وہ سامنے والے بھی کہتا ہے نا کہ بھائی مجھے اپنا حساب قبر میں مجھے دینا ہے, میری قبر میں آپ نے نہیں آنا حساب دینا. تو ٹھیک ہے نا, پھر ہم بھی کہتے ہیں آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات جمعۃ المبارک کی بزم عقیدت. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کی خوبصورت اور خصوصی نشریات جمعۃ المبارک کے بزم عقیدت میں. وہاں کا میزبان شہزاد سعیدی. میرے ساتھ موجود جناب سید جاوید سید کاظمی شاہ صاحب جو کہ ملتان شریف سے آپ کا تعلق اور بہت بڑی آپ کی گدی, آپ کے والد محترم کو اللہ پاک نے بہت عزتوں سے نوازا, آپ کی دادا جان کو اللہ پاک نے پوری دنیا میں بہت عزتوں سے نوازا. اور میرے ساتھ موجود نعت خواں جناب دلشاد قدیری صاحب. میں چاہوں گا دلشاد میں مختصر سی ایک نعت حضور کی بارگاہ میں آپ پیش کریں. مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے. واہ واہ. مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے. مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے. صلی علی کا شہر مدینہ نظر میں ہے. صلی علی کا شہر مدینہ نظر میں ہے. اور دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں, دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں, مجھ سا حقیر مجھ سا نکما نظر میں ہے. مجھ سا حقیر مجھ سا نکما نظر میں ہے. اور طوفان نظر میں ہے نا, سفینہ نظر میں ہے. طوفان نظر میں ہے نا, سفینہ نظر میں ہے. بس تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے. تیرا کرم ہی شاہ مدینہ, تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے. صلی علی کا شہر مدینہ نظر میں ہے. مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے جناب. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت آپ نے پیش کی جناب دلشاد قدیری صاحب کی خوبصورت آواز. اور خالد محمود نشمدی صاحب کیا خوب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں, اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا, اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا. اور دعا کہ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے. اور خاص میں اپنی والدہ محترمہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. میں بات کروں گا جناب سید جاوید سید کاظمی شاہ صاحب سے. اچھا حضرت, امی کا میرا نام لیا تو ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ ہم بچپن میں پوچھتے تھے نا کہ آپ کیا بنیں گے. کوئی کہتا تھا ہم ڈاکٹر بنیں گے, کوئی کہتا تھا میں پائلٹ بنوں گا. ٹھیک ہے نا جناب, آپ نے پاکستان آرمی کو آپ نے جوائن کیا, کیسے آپ نے سوچا کہ مجھے پاکستان آرمی جوائن کرنی چاہیے؟ اصل میں وہ جو ہمارا بچپن کا دور ہے نا, وہ سارا ایک عسکری محبت میں گزرا ہے. عسکری محبت میں, ہاں جی. اور ویسے بھی ہر مومن کا ایک قلبی جذبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کا دیکھیں, ہمارے بچوں کا قلبی جھکاؤ ہوتا ہے
ہتھیاروں کی طرف اور جہاد کی طرف، کیونکہ ہمارا ایمان ایسا ہے نا، ہم نے وہ کہانیاں سنی ہیں اور وہ سارا ہم نے جہاد کے بارے میں ہم نے وہ صحابہ کرام اور پھر تابعین اور پھر تبع تابعین اور پھر بعد کے جو مسلمانوں کی فتوحات ہیں ان کو دیکھا ہے، فتوحات فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے، تو اس دور میں ہم پلے بڑھے. تو ہماری فوج جو تھی وہ ہمارے لیے ایک اس وقت تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑا ایک مقام اور مرتبت کی حامل تھی. تو وہ ایک دل میں خواہش تھی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے والدین نے اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود مجھے روکا نہیں. واہ 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 واہ. تو میری والدہ مجھے بتاتی ہیں، اب میرے والد کے وصال کے بعد اللہ میرے والد کو غریق رحمت فرمائے، آمین. تو وہ بتاتی ہیں کہ میں نے ایک دن تمہارے والد سے کہا تھا کہ بھئی اس کو روک لیں. تو پہلے انہوں نے مجھے ٹال دیا کہ بھئی پاس کرتا بھی ہے نہیں کرتا، بڑے مشکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ ہے، یہ تو ناز و نیم میں پلا ہوا ہے، یہ کیسے جائے گا. پھر جب تم پاس ہو گئے پھر میں نے کہا اس کو روک لیں. تو کہنے لگے نہیں، پر نہیں کاٹوں گا، اڑنے، اس کو اڑان بھرنے دو. واہ 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 واہ. تو بڑا حوصلہ تھا ایک شخص کا کہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں بیٹے جو ہے نا ہمارے ساتھ ہوں، جس کا ایک ہی بیٹا ہو، یہ جائے گا فوج میں، کہیں شہید ہو جائے گا، کہیں زخمی ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، تو بھئی اس کی حفاظت رہے، یہ ہماری نگاہوں کے نیچے رہے. تو یہ ان کی بڑائی تھی کہ انہوں نے مجھے اجازت دی اور پھر میں نے کہا الحمدللہ. آپ کو کیسے جذبہ آیا اور جوش آیا کہ مجھے پاکستان آرمی میں ہی جانا ہے؟ اچھا، یہ تو بیک گراؤنڈ میرے بچپن میں جو ہم عسکری محبت میں جیسے پروان چڑھے، تو پھر کچھ دوست احباب بھی ایسے تھے، سب نے کہا کہ جی ہم اپلائی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. میں ان دنوں کہیں باہر تھا، میں نہیں کر سکا. بعد میں آ کے بڑا لڑا کہ یار تم لوگ بڑے بے وفا نکلے. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ٹائم ہے، کر دو. پھر میں نے کہا اچھا ٹائم ہے، تو میں نے بھی اپلائی کر دیا. اچھا سارے کلیئر ہو گئے. میں اس کے اندر کوئی میری میڈیکل کے اندر کوئی کان کی تھی آبزرویشن، انہوں نے مجھے ریفر کر دیا. انہوں نے کہا بھئی تم تو رہ گئے، تم تو ختم ہو گئے، یہ ہو گئے. ہم کو 12 دوست تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بھی کلیئر ہو گیا، آگے ISSB وغیرہ ہوئی تو اس کے اندر صرف میری سلیکشن ہو گئی، باقی 11 کے 11 رہ گئے. سب رہ گئے. وہ سب رہ گئے، وہ آج بھی فوج میں نہیں ہے، اور ایک اکیلا میں ہو گیا جو سب سے پہلے رہ گیا تھا. اچھا کتنا عرصہ رہے آپ آرمی میں؟ میں نے 25-26 سال. 25-26 سال. اوہو. اچھا پھر ریٹائر کیوں سوچا آپ نے کہ میں ریٹائر ہو جاؤں؟ بس ریٹائرمنٹ جو ہے نا وہ ایکچولی میں ویسے تو میری یہ میں نے اپنی ارلی ریٹائرمنٹ والد کے وصال کے بعد، چونکہ ذمہ داریاں ایسی آ گئی تھیں اور سنبھالی نہیں جا رہی تھیں، معاملات ایسے تھے، تو وہ میں نے ایک آدھ دفعہ ریکویسٹ کی لیکن وہ نہیں ہوئی. تو پھر نیچرلی میری جو ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی تو پھر آگے میں نے ترقی کے سفر کو جاری نہ رکھنا مناسب سمجھا اپنی ان ذمہ داریوں کی وجہ سے. تو پھر میں نے کوشش کی کہ پھر اب جاتا ہوں، اور پھر تو الحمدللہ. اور پھر میں زخمی بھی ہو گیا تھا، میری 40% ڈسیبلٹی ہو گئی تھی وزیرستان میں. اچھا تو وہ پھر آگے جانا ممکن بھی نہیں ہوتا، آپ کی جسمانی استعداد کار میں اگر کمی پیدا ہو جائے تو وہ بھی ایک وجہ تھی. تو الحمدللہ سو فار سو گڈ. ماشاءاللہ. اچھا حضرت تحریک بقائے اسلام کے بارے میں مجھے بتائیں. کیا تحریک بقائے اسلام یہ بنیادی طور پہ میرے والد نے ایک تھنک ٹینک کہ جو سازشیں ہوتی ہیں ہم بس اس کو، جیسے جی پولیو ڈراپس میں کوئی چیز ہے، پورا جناب ایک مذہبی حلقہ تھا جس نے بائیکاٹ کر دیا، پوری حکومت کو کیمپین چلانا پڑی، ٹی وی کے اوپر علماء حضرات کو لے کے آنا پڑا کہ نہیں یہ جائز ہے، یہ ہے. ایسی جو چیزیں پھیلتی ہیں، افواہیں ہوتی ہیں، بعض اوقات افواہوں میں کوئی حقانیت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے لیے صرف ہمیں ایک مکتب فکر کی نہیں بلکہ اس کے اندر ڈاکٹرز کی پوائنٹ آف ویو کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وکلاء کی بھی ضرورت ہوتی ہے، معیشت دانوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور تو میرے والد نے سوچا کہ یہ ایک ایسا فورم بنایا جائے علماء کا کہ جو ایک تھنک ٹینک کو سرو کرے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنے. پھر اس کے اندر انہوں نے ویلفیئر کا بھی کہ جو غریب ہیں، نادار ہیں، ان کی مدد بھی ہو، اور لائرز فورم کا انہوں نے بنایا تاکہ یہ چونکہ تھانہ کچہری کے مسائل بڑے شدید ہوتے ہیں، غریبوں کے کاندھوں پر بڑے شاق ہو جاتے ہیں. تو یہ تحریک بقائے اسلام ایک تھنک ٹینک پلس اے ویلفیئر آرگنائزیشن.
یعنی سماجی کام، لوگوں کی خدمت کرنا نا حضرت. اچھا حضرت، اس وقت سیاست جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، ہمارے سیاستدان کہاں کھڑے ہیں یہ بتائیں. کہ ہمیں تو ظاہر دیکھتے رہتے ہیں ہم تو میڈیا میں، ہمیں پتہ ہے کہاں کھڑے ہیں، لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. دیکھیے سیاستدان جہاں پر بھی کھڑے ہیں ایک ساتھ صحیح سمت پہ کھڑے ہیں، ایک ساتھ نہیں کھڑے. آج اس کا رخ مشرق کی طرف ہے تو اس کا رخ مغرب کی طرف ہے. اب جب اس کا رخ مغرب کی طرف ہوگا تو جو مغرب کی طرف رخ کیے کھڑا ہے وہ مشرق کی طرف ہو جائے گا. جب تک سیاستدان متفق نہیں ہوں گے آپ کے سیاسی ماحول میں بہتری نہیں آئے گی. ان کے لیے تو ظفر شہید ہونا پڑے گا ان کو. ہاں یہ دیکھنا پڑے گا، خصوصاً وہ لوگ جو اقتدار میں ہوں نا، یہ ان کے اوپر سوال ہوتا ہے. جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں ہمیں سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ بنیادی جو سیاسی اصول ہیں ان کو اگر آپ فراموش نہ کریں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا یہ جب یہ لوگ تھے اقتدار میں تو یہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کر رہے تھے یا یہ بھی، تو میرے خیال میں دیکھیں مطلب ملٹری مائٹ جو ہوتا ہے نا، بندوق کی طاقت، یہ ہر ملک میں ہے. سیاستدان کے پاس ہوتی ہے مورل پاور، اخلاقی طاقت. جب سیاستدان کو یہ پتا ہو کہ میرے پاس اخلاقی طاقت تو نہیں ہے، میں تو ہارا ہوا تھا، مجھے بٹھایا گیا ہے اس منصب پر، تو اس کے پاس مورل پاور نہیں رہے گی. جب مورل پاور نہیں ہوگی نا تو غالب آ جائے گی بندوق کی طاقت، مسل پاور غالب آ جائے گی. پھر وہ مسل پاور اس کو جس طرف لے کے جائے گی وہ اس طرف چلے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ I do not have the moral authority to rule the country. اور جو جیتا ہوا ہو اسے ہرا دیا جائے، اس کے جذبات وہ تو شور شرابہ کرے گا تو اس کے اوپر پھر ظلم و ستم آئے گا، اس کے اوپر جو بھی آئے گا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں اگر اسٹیڈ فاسٹنس رہی ان لوگوں میں جو اس وقت ریزسٹنس کی سیاست کر رہے ہیں، مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں اصول کے اوپر، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. ہاں کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے نا جی، ریزسٹ کرنے مطلب اس کو حق کو روکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اس کی قیمت اگر ادا کر دی گئی تو پھر حق چھا جاتا ہے. جیسے امام عالی مقام امام سیدنا حسین علیہ السلام نے جیسے حق کی قیمت ادا کی ہے تو پھر آج نام میرے مولا کا لیا جاتا ہے. حضرت ہم تو اس امید پر ہیں کہ اچھے دن آئیں گے، انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے. ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات جمعۃ المبارک کی بزم عقیدت. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات جمعۃ المبارک کی بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور ہمارے ساتھ موجود ہمارے خصوصی ہمارے مہمان جناب سید جاوید سعید کاظمی شاہ صاحب، جو کہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود، اور آج ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. اور ظاہر سیاست سے ہمارا تعلق، ہمارے تمام معاملاتی سیاست پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور ظاہر آٹے کا بھاؤ، چینی کا بھاؤ سارے سیاستدان ہی طے کرتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت سے پھر سیاسی بات کریں تاکہ کچھ ہمیں بھی کچھ سننے کو ملے، کچھ سمجھنے کو ملے، کچھ امیدیں ملیں ہمیں. حضرت آپ سے سوال ہی کرتا ہوں کہ وقفے کے بعد آنے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات بہتری دیکھتے ہیں آپ مستقبل میں؟ دیکھیے یہ اس وقت تو حضرت ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں. ہاں بالکل ایسا ہے، کیونکہ دیگر گوں ہیں، خصوصاً جو کسان کچھ پالیسیز اختیار کی ہیں موجودہ گورنمنٹ نے، اور خصوصاً ہماری وفاق اور پنجاب کی گورنمنٹ نے، اور گندم کا ریٹ جیسے کم کیا ہے کہ ان کو جو خرچہ تھا وہ بھی تک بھی نہیں مل رہا، اور بیک بون ہے. اور کہا جاتا یہ ہے کہ جی ہم 2000 کسانوں کے پیچھے ہم 25 کروڑ عوام کا تو نقصان نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2000 کسان نہیں ہیں بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسان کو مار دیں گے، اگلی دفعہ گندم نہیں لگائے گا، پھر آپ امپورٹ کریں گے، اور آپ امپورٹ کے اندر کوئی امبیزلمنٹ کریں گے، کیا کریں گے، کیسے جو ہے نا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اور دیکھیے اگر 1800 روپے من پہ ہمارے وہاں گندم بک رہی ہے، لوگ کہہ رہے تھے جی 2200 کا پیزا ہے تو 2200 من کی گندم ہے، نہیں وہاں پہ 1800 روپے من پہ بک رہی ہے علی پور میں. اچھا آٹے کا ریٹ کیا ہے؟ 10 روپے کم ہوا، 4000 سے 1800 پہ آ گیا، لیس دین ہاف ہو گیا.
ہاں اگر آٹے کا ریٹ بھی لیس دین ہاف ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ فائدہ پہنچا. درمیان میں کون کما رہا ہے؟ یا سٹاکسٹ کما رہا ہے، یا سرمایہ دار کما رہا ہے، یا مل اونر کما رہا ہے. تو کسان کا تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا، جو اس کا شیئر بنتا تھا. ابھی آپ یہ صرف یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک اچھے ہیں جو گندم اگا رہے ہیں، ان کی پر ایکڑ پیداوار 120 من فی ایکڑ ہے. پر ایکڑ پیداوار 120 من ہے. ہمارے ملک میں 50-55 جو بہترین زمینیں ہیں ان پہ 50-55 من ہوتی ہے بمشکل فی ایکڑ پیداوار گندم کی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ ماڈرن ویز استعمال کر سکے. حکومت سپورٹ نہیں کرتی. یہ ٹریکٹر سکیمیں آ رہی ہیں، 5-5 ہزار آپ جمع کرا دیں، لاکھوں آپ نے پیسے اکٹھے کر لیے، انہی میں سے آپ نے آدھے پیسے بچا لیے، آدھوں کے ٹریکٹر لے کے. یہی بات سامنے آ رہی. پھر وہ قرضے دے رہے ہیں، قرضوں کے اوپر 5-5 ہزار کٹ رہا ہے. ایک دفعہ تو قرضہ دے دیں گے، پھر جب بعد میں قرضہ ادا بھی تو کرنا پڑے گا. جب اس کو لاس ہو رہا ہے تو وہ کیسے ادا کرے گا؟ کیسے ادا کرے گا؟ فی ایکڑ کم از کم 50-55 ہزار کا لاس ہوا ہے کسان کو. اور جس نے مستاجری پہ اٹھائی ہوئی ہے اس نے تو زیادہ لاس کر دیا. اچھا، 1.25 لاکھ روپے فی ایکڑ کی مستاجری وہاں پہ چل رہی تھی، اور ان کو نقصان ہو گیا 50-55 ہزار کا. تو وہ الٹا نقصان ہو گیا اس کو. تو وہ پہلے اب اس کو تو 1.5 لاکھ کا نقصان ہو گیا. مستاجری کے پیسے الگ دیے بیٹھا ہے، اور 55 ہزار یہ بھی جیب سے دینا پڑے گا. وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا. پنجاب گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے ویسے اس وقت جو گورنمنٹ ہے پنجاب میں. ہاں میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں خواب میں ہوں تو یہی بات کہوں گا، لیکن حقیقت تو بالکل اس سے نہیں ہے سر، متصادم ہے. اور آپ مہنگائی دیکھ لیں. پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ اس وقت اپنی میڈیا پروجیکشن پہ چل رہی ہے. بالکل ایسا ہی. تو بنیادی طور پہ ایسے کوئی کام نہیں ہو رہے کہ جس کے اوپر کوئی آپ کو کیا کوئی میڈیکل فیسلٹیز مل رہی ہیں. وہ صاف ستھرا پنجاب کے نام پر وہ جو یہ مذاق شروع ہوا ہے، تو مطلب یہ صاف ستھرا پنجاب کے نام پہ آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیا جو آپ کی آلریڈی لوکل مشینری تھی، ہر یونین کاؤنسل کے لیے کیا خاک روب جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس انرولڈ نہیں ہوتے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ انرولڈ ہیں، ان کا پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ یا آپ نے صاف ستھرا پنجاب کے لیے کوئی کمپنی بنائی ہے، اس کمپنی کو کون اون کر رہا ہے؟ ان کی تنخواہیں کہاں سے جا رہی ہیں؟ تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایک ادارہ ہونے کے بعد پھر ایک کوئی نیا ادارہ بنا دیتے ہیں. یہ تو وہی والی مثال ہوئی کہ ایک بادشاہ گیا کہیں پہ، اس نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے، اس نے کہا جی یہاں پہ مٹکا ہو. تو مٹکا آیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو مٹکا جو کوئی توڑ دے گا تو یہاں پہ سنتری ہو. انہوں نے سنتری بٹھایا تو انہوں نے کہا یار یہ بھاگ نہ جائے، تو یہاں پہ کوئی ایک تنظیم بنا. انہوں نے وہاں پہ ایک تنظیم بنا دی جو سنتریوں کو روٹیٹ کرتی تھی، دیکھتی بھی تھی کہ حاضر ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ یہاں پہ ہے تو یہاں پہ تو ان کی جو تنخواہیں وغیرہ دینی ہیں تو مالیاتی ادارہ بھی ہو، کوئی مالیاتی ادارہ. اس طرح سے وہ چڑھ چڑھ کے چھوٹا سا کام ہوتا ہے، اس کی پروجیکشن کے اوپر لگ جاتے ہیں. ان کو جیکٹیں پہنا دی ہیں، ان کو پینٹ کر دیا ٹرالیوں کو، وہیں سے لوکلوں سے اٹھا رہے ہیں. ڈرامے بازی. حضرت دیکھیں جمہوریت پہ تو میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس وقت پاکستان میں جمہوریت ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت ہے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں سارے معاملات یہی طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا. پیٹرول 150 سے لے کے حضرت 250 روپے لے کر آئے، اور 10 روپے کم کی. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اتنی اس پر گفتگو کی. ہم موبائل کال بھی کرتے تھے تو وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ بھائی پاکستان بہتری پہ جا رہا ہے، جو کہ ہم 77 سال سے تو یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. لیکن وہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں بتایا کہ بھائی اب اچھا وقت آنے والا ہے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیسے یہ بات کر جاتے ہیں. ہم جب سے یہ پریزنٹ رجیم آیا، ان کو بٹھایا گیا، اس الیکشن سے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں تو ہم یہی سن رہے ہیں کہ ڈالر نیچے آ جائے گا، ڈالر نیچے آ جائے گا، ریٹ کم ہو جائیں گے، فلانا ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. ڈالر وہیں پہ کھڑا ہے 283 پہ، تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ ڈالر کو فری فلوٹ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اچھا خاصا زر مبادلہ جو ہے ڈالر کو 280-283 پہ قائم رکھنے کے لیے پھینکا جا رہا ہے مارکیٹ میں. وہ انڈیٹنس ہے. پھر یہ 2022 کے اندر انہوں نے جو آئی پی پیز کے یہ معاہدہ ختم ہو رہا تھا، تو اس کو وہ جو کیپیسٹی پیمنٹس تھی اسے نجات دلائی جا سکتی تھی، انہوں نے پھر کیپیسٹی پیمنٹس والا معاہدہ کر لیا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے بہتر جائے گا. دیکھیں جب عوام اٹھتے ہیں، ایک امیر آدمی کو، انڈسٹریلسٹ کو آپ فائدہ پہنچا دیں گے نا، وہ جائے گا دبئی میں
کوئی پراپرٹی لے لے گا، وہ باہر کہیں خرچ کر دے گا، ورلڈ ٹورز پہ چلا جائے گا. وہی پیسہ آپ اگر 70,000 خاندانوں کے درمیان تقسیم کر دیں گے نا، وہ کوئی شیمپو کا ساشے خریدے گا، کوئی سرسوں کے تیل کی چھوٹی بوتل لے آئے گا، کوئی کنگھی لے آئے گا، کوئی وہ صابن کی جو کیکس آف سوپس ہیں ان کو کاٹ کاٹ کے لوگ میرے حلقے میں استعمال کرتے ہیں، آدھا آدھا وہ پورا صابن استعمال کر لے گا. وہ تو یہ جب کنزمپشن بڑھے گی تو بائی دا لاز آف اکنامکس وہ ان پروڈکٹس کی مانگ بڑھے گی، ان پروڈکٹس کی ضرورت پڑے گی، تو فیکٹریوں کے اندر زیادہ لوڈ پڑے گا، وہ اپنے نئے پلانٹ بناتے ہیں. غریب کے پاس جب پیسہ جاتا ہے تو پھر اکانومی بہتر ہوتی ہے. اور پاکستان تو حضرت ایسا ملک ہے نا جہاں امیر جو ہے نا امیر سے تر ہوتا ہے اور غریب سے تر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا حضرت ہمارے سیاستدانوں کو کوئی اچھا سا میسج دیں عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، اس کے بعد پروگرام کو دیکھیں. عوام کو ریلیف اس لیے نہیں دے سکتے یہ کیونکہ دے آر بینگ ڈکٹیٹڈ. ان کو پتہ ہے کہ ہم الیکٹ نہیں ہو کے آئے، ہم یہاں کے اہل نہیں ہیں، ہمارے اوپر کرم نوازی ہوئی ہے، ہمارے اوپر مہربانی ہوئی ہے، تو ان کا فوکس وہ ہے ہی نہیں کہ جی ہم. دیکھیں عوام کو تو ریلیف اس وقت دیں گا نا جب ان کو پتہ ہو کہ ہم عوام کی طاقت سے آئے ہیں. جب ان کو پتہ ہے کہ ہمیں تو کوئی اور بٹھا دیتا ہے آگے تو پھر وہ اس کی غلامی کریں گے. عوام کی غلامی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سب سے پہلے سیاستدانوں کو یہ چاہیے کہ آپ کسی بھی سوچ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پہلے اکٹھے ہوں، آپ اپنی مورل ویلیو بنائیں. مورل ویلیو جب تک نہیں بنے گی حاکم کی اس وقت تک اس کو ڈکٹیٹ کیا جائے گا، ہانکا جائے گا، اس کو کھینچا جائے گا، گردن میں پٹا ہوگا اس کے. اور جب تک اصل جمہوریت بھی نہیں آ سکتی پاکستان میں، نہیں آ سکتی. ایسا ہی نہیں قبلہ. بہت شکریہ جاوید سید قادری شاہ صاحب، آپ آئے اور میں آپ کا مشکور ہوں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جناب قدیری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور تمام دیکھنے والوں سے اجازت لوں گا، اگلے جمعے تک اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.